خود اپنے سینوں پہ زخم کھائے ہیں، ہم نے مارے کھائی ہیں، ہم نے خصوصی افراد کی آواز کو بلند کیا۔ جو اے سی والے روم میں بند کمروں میں بیٹھ کے ہمارے لیے قانون سازی کرتے تھے، ان کو قانون سازی کرنا آتی ہی نہیں۔ اب ایک معذور جو اس کے گھر کے پاس اگر کوئی سرکاری اسکول ہے تو وہ اس قابل کیوں نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ جا کے تعلیم حاصل کر سکے؟ نظام تعلیم کو میں ہر بندے کے لیے یکساں کروں۔ درخت پہ ٹانگ کے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ چیز رکھ دی، آپ اس کو چڑھ کے اتار لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی جی نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک نعیم۔ پاکستان میں 3 کروڑ سے زائد اسپیشل پرسن کی تعداد ہے، جس میں معذور، جن کو دیکھنے میں پرابلم ہے، بہت سارے جو پیدائشی پرابلم ہوتی ہے، پولیو کے مسائل، جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل تعداد اتنی بڑھ چکی ہے۔ جب وہ بچپن میں تو ایک نہیں ان بچوں کو سمجھ لگتی، جب وہ جوانی میں قدم رکھتے ہیں تو پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں۔ سیاسی لوگ ووٹ لینے کے لیے ان کو ساتھ رکھتے ہیں اور بعد میں جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو شاید ان کو بھول جاتے ہیں۔ پاکستان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو خود بھی پولیو کا شکار ہے۔ کسی بھی اگر سیاسی سیٹ کی بات کروں، شاید اس کے پاس ابھی تک نہیں ہے، لیکن سیاست میں قدم ضرور رکھ چکے ہیں۔ NA55 راجہ عمران حسین جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے خاص طور پہ بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے آج ان سے انٹرویو کرنے کا مجھے موقع ملا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنیں ٹھیک ہے؟ سر ایسا سیاست میں ہی قدم کیوں؟ آپ پہلے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے آپ کی اپنی NGO ہے، آرگنائزیشن پہ آپ کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو جیسے سیلاب زدگان میں آپ نے بہت ساری ویل چیئر اور بہت سارا سامان ان کی طرف بھیجا، تو سیاست میں ہی کیوں؟ جی، سیاست میں اس لیے کہ جیسے ابھی آپ نے خود ہی بتایا کہ ہم 3 کروڑ سے زیادہ آبادی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ مائنورٹیز کے لیے، یہاں پہ وومنس کے لیے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے نیشنل اسمبلی میں سیٹ موجود ہے۔ وہ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے وہاں پہ آواز بلند کرتے ہیں، اسپیشل سیٹیں موجود ہیں۔ مگر اس 3 کروڑ آبادی کا کوئی پرسانِ حال ہے؟ کوئی شخص آج تک نیشنل اسمبلی میں ان کے لیے بولا؟ کتنے پچھلے 10 سال سے ہمارا اسپیشل سیٹ کا بل پڑا ہوا ہے، کسی نے اس پہ بات کی؟ ہم ہر دفعہ ہر اسپیکر کے پاس جاتے ہیں، ہر ممبرز کے پاس جاتے ہیں، وہ بل پیش ہوتا ہے، پھر پیچھے کر دیا جاتا ہے، پھر کر دیا جاتا ہے۔ ٹکٹ میں ہمارا کوٹا ہے؟ کوئی نہیں۔ کسی پارٹی نے آج تک کسی ڈسیبل کو کنسیڈر کیا؟ کوئی نہیں۔ تو جب ہمارا کوئی پرسانِ حال نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر میں نے یہ قدم اٹھایا کہ اپنی اور اپنے جیسے لوگوں کی آواز بنوں۔ آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ ان سب جو آپ نے پوری ایک لسٹ بنائی ہے 14 نکات پہ مشتمل ہے یہ بھی، تو آپ کیا ایک سیٹ سے کیسے کریں گے سر؟ لیکن جیسے ابھی آپ نے خود بات کی کہ میں بغیر سیٹ کے، میں نے یہ سارے کام بغیر سیٹ کے کیے ہوئے ہیں۔ بہت بہترین ٹھیک ہے، آپ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے پولیس کا کہا، الحمدللہ میں نے پولیس کو سینسٹائز کیا ہوا ہے۔ میں نے پولیس میں جا کے پرسن ود اسپیشل نیڈز کی ضروریات کو بتایا ہوا ہے۔ میں نے پولیس کے ساتھ مل کے بہت سے اقدام کیے ہوئے ہیں جن کا آن دا ریکارڈ چیزیں موجود ہیں۔ جب اگر بغیر سیٹ کے ہم لوگ اتنا کچھ کر سکتے ہیں، تو جب ہم پاور میں آئیں گے یا ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے گا، تو پھر آپ سوچیں کہ میرے لیے یہ کام کرنے کتنے آسان ہو جائیں گے۔ سر آزاد امیدوار ہی کیوں آپ کسی ایک جماعت کے ساتھ مل کے کام کیوں نہیں کر سکتے، یا کسی جماعت کے ساتھ کام کر رہے تھے، کیا وجہ بنی کہ آپ کو آزاد امیدوار پہ الیکشن لڑنا پڑا؟ دیکھیں، میری تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے اچھی ان کے ساتھ سلام دعا ہے، ان کے لیڈران سے میں ڈائریکٹ ملتا ہوں، ان کی مختلف مقام پہ جو ہے سپورٹ بھی کرتے ہیں ہم لوگ۔ جب بات آ جاتی ہے اس معاشرے کو ہمیں ایکسیپٹ کرنے کی، وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ ہمیں اپنے جیسا نہیں سمجھتے۔ کسی بھی پارٹی کو، ابھی میں نے ایک پارٹی کر کے سب سے ٹکٹ کی ریکویسٹ کی، لاسٹ ٹائم بھی کی، سینٹ کے لیے جب لڑا تب بھی میں نے کی۔ میں پاکستان میں پہلا اسپیشل پرسن تھا جس نے سینٹ کے لیے بھی کوشش کی تھی، لیکن کوئی سپورٹ نہیں ہوئی۔ میں نے ایز اے کینڈیڈیٹ اس دفعہ NA55 اور PP15 دونوں سے الیکشن لڑا، تمام پارٹیز کو لیٹر لکھے، جو بھی میری اپروچ تھی ان کے ساتھ کی، لیکن کسی پارٹی نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا۔ ایون کہ میں نام لے لیتا ہوں، PTI کے چیئرمین عمران خان صاحب کا وعدہ بھی تھا، ان کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے ہمیں 16 تاریخ تک ہماری ٹیم کو لارے میں رکھا۔ 17 تاریخ کو جب انہوں نے ٹکٹ دے دیا اور ان سے نیشنلی انٹرنیشنلی کوسچن بھی ہوا،
میڈیا میں یہ بات آئی، اس کے بعد آپ ان کی پریس کانفرنسیں اٹھا لیں، اس میں یہ بات آئی، انہوں نے اس میں کمٹ کیا کہ ہم دے رہے ہیں، اور پھر ایٹ دا اسپاٹ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہماری ابھی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ میں نے کہا اب اگر ہم سے ووٹ لینے کی ان کی پالیسی ہے لیکن ہمیں ٹکٹ دینے کی ان کی پالیسی نہیں ہے۔ میں نے ان سے ساری پارٹیوں سے کہا، کچھ پارٹیوں نے تو مجھے یہ کہا جی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پچھلے حالات کیسے رہے ہیں، 2018 سے لے کے 16 میں 18 میں ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے، تو ہم اپنی پارٹیوں میں اپنے لوگوں کو کنسیڈر کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے وہ اپنا ایک بہانہ کہہ لیں یا عذر کہہ لیں یا کوئی بھی انہوں نے ایک سامنے رکھا۔ پی ٹی آئی میں لاسٹ ٹائم جب عمران خان صاحب کے ساتھ مارچ 2000 میں میری ملاقات ہوئی 2018 میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ہم لوگ اسپیشل پرسنس کو ٹکٹ دیں گے، کیونکہ انہوں نے دھرنے میں، جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تو ہمارے تقریباً مجھ سمیت کوئی 550 لوگوں نے دھرنے میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اس کی آن دا ریکارڈ موجود ہے، اور ان کے لیے ایک ڈے بھی وہاں پہ سیلیبریٹ کیا گیا۔ اس کے لیے اس کی تمام کنسلٹنسی خان صاحب کے ساتھ اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کے میں نے کی کہ کیسے وہ کرنا ہے، کیا اس میں ہونا چاہیے، کس طرح، اور اس کو کامیاب بنایا۔ خان صاحب کا یہ وعدہ تھا کہ میں اس کمیونٹی کو ضرور کنسیڈر کروں گا اور میں ایک ٹکٹ لازماً دوں گا۔ 16 تاریخ 17 تاریخ اس کے بعد کر دیا۔ میرے کمپیٹیٹو راجہ بشارت صاحب ہے، میں نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ اب مجھے آپ این اے کا ٹکٹ دیں، میں نے کہا کہ آپ اپنے وعدے کے مطابق کنسیڈر کریں، اگر پورے پاکستان میں کوئی اور ڈسیبل ہے، میں نے تمام پارٹیوں سے کہا تو وہ اسے ٹکٹ دے دیں، اگر کوئی نہیں ہے پورے پاکستان میں اس وقت، اگر میں اکیلا ہوں تو پھر 3 کروڑ آبادی کا ایک نمائندہ ہے، اس کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کسی پارٹی کے پاس۔ راجہ بشارت صاحب ہے، اس کے بعد زید کیانی ہے جس کا جو ٹکٹ مجھے مل رہا تھا جب اس کو دیا گیا، دوسری طرف منصور ہے پی ایم ایل این کے، 1800 ٹکٹ ہر پارٹی نے تقسیم کیے، لیکن کسی پارٹی کے پاس ایک ٹکٹ اسپیشل پرسنس کے لیے نہیں تھا۔ کیوں؟ مجھے یہ بتا دیں کہ جو میرے ایریاز میں لوگ کھڑے ہوئے ان کا موازنہ کروا لیں میرے اور میری ٹیم کے ساتھ، کیا ہم نے ان سے کم کام کیا ہے؟ تب بھی ہم لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں۔ ہم نے ایک چھوٹی سی ڈومین میں رہ کے، آپ نے ہمارا سارا سروے کیا ہے کہ ہم نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہوں۔ سر پھر وہی بات کہ 3 کروڑ عوام کے لیے، جو پاکستانی عوام ہے، جو ایک ووٹر ہے، وہ ایک اہمیت رکھتا ہے پاکستان میں، ایک اس کی نیشنلٹی میں، تو آپ اگر ہم اس طرف دیکھیں تو صرف 3 کروڑ اس عوام کے لیے آپ کچھ ورکنگ کریں گے، یا جو عام بہت ساری آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں، بہت ساری غربت ہے اپنے علاقے میں، بہت ساری اور مسائل بھی ہیں، تو ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں، یا صرف ان لوگوں کو، ان کے لیے ہی آپ کام کریں گے؟ دیکھیں، میں ایک کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں کیونکہ میں ڈسیبل کمیونٹی کا ریپرزینٹ کرتا ہوں، لیکن ہماری کمیونٹی نے اور ہم لوگوں نے اور میں نے عام لوگوں کے لیے بھی اتنا کام کیا ہوا ہے کہ جتنا شاید ہم نے اپنی اسپیشل کمیونٹی کے لیے نہ کیا ہو۔ جیسے ابھی آپ نے خود بتایا سیلاب میں، اب سیلاب میں تو ہم نے ویل چیئریں ان کے لیے بھیجی ہیں، باقی چیزیں کن کے لیے گئی ہیں؟ ہم نے یہاں پہ اگر کسی روڈ کو یا کسی ادارے کو یا کسی مقام کو ہم نے ایکسیسیبل کیا ہے، پارک کو ایکسیسیبل کیا ہے، تو وہاں پہ تو بوڑھے لوگ بھی جاتے ہیں، وہاں تو عام لوگ بھی جاتے ہیں۔ اب وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جو سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، ہم نے تو ایک راستہ ہموار کیا کہ وہاں پہ تو کوئی بھی آسانی سے جا سکتا ہے، تو ہم تو ساروں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کی اپنے وہاں پہ NA55 میں راجہ بشارت صاحب کا آپ نے نام لیا کہ وہ آپ کے ساتھ کمپیٹیٹر ہیں، لیکن اگر آپ جیت جاتے ہیں، اقتدار میں PTI ہوتی ہے، اور کیا آپ اس میں دوبارہ سے شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، یا یہ اپنی سیٹ جو ہے آپ ان کو دیکھیں کسی بھی کے ساتھ آپ کو مل کے کام کرنا پڑے گا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو بھی ہوگی اس کے ساتھ مل کے کام کریں گے یا الگ سے؟ یہ کیسے، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا اپنا پلان بھی تو کچھ ہوگا۔ دیکھیں انشاءاللہ اگر میں جیتتا ہوں تو جب میں نیشنل اسمبلی میں پہنچتا ہوں تو اس کا پلان الگ ہے، اور پنجاب اسمبلی میں اگر جاتا ہوں تو اس کا پلان الگ ہے۔ دیکھیں جب میں نیشنل اسمبلی میں پہنچتا ہوں اس کے بعد وہاں کے حالات کے مطابق ہی مجھے اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا، وہ اس لیے کیونکہ میں ایک کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اور میرا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوگا چاہے میں اسمبلی میں پہنچوں یا نہ پہنچوں، اگلے سال یہ جو اسمبلی بنے گی اس میں سے میں نے اپنے اسپیشل لوگوں کے لیے اسپیشل سیٹوں کا بندوبست ہر حال میں کرنا ہے کہ ہمیں بھی اسپیشل کوٹا پہ سیٹ دی جائے تاکہ ہمارے لوگ بھی اسمبلی میں پہنچ کے اپنے مسائل کو حل کریں۔ میرا سب سے پہلا ٹارگٹ تو یہ ہوگا۔ دوسرا، مجھے پاکستان کے اندر نظام تعلیم جو ہے، انکلوسیو ایجوکیشن، جو کہ تمام لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے لیے ایک اسپیشل سکول ہی ہو تو ہم وہاں جا کے پڑھیں۔ اب ایک معذور جو ہے وہ اسلام آباد سے راولپنڈی اور راولپنڈی سے اسلام آباد 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے اگر کسی اسپیشل اسکول میں جاتا ہے تو آپ اس کے سفر کو نہ دیکھیں، اس سفر کے دوران جو اس کی تکلیف ہے اس کو کون محسوس کرے گا؟ تو اس کے گھر کے پاس اگر کوئی سرکاری اسکول ہے تو وہ اس قابل کیوں نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ جا کے
تعلیم حاصل کر سکے. نظام تعلیم کو میں ہر بندے کے لیے یکساں کروں گا. اسی طرح علاج ہے. تکلیف ایک انجیکشن کی آپ کو بھی وہی ہوتی ہے اور ہمیں بھی وہی ہوتی ہے. ہمیں تھوڑی سی زیادہ شاید اس لیے ہو رہی ہو کہ ہماری ڈسیبلٹی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. تو میں اس علاج کو اور اس سسٹم کو ایسا بناؤں گا کہ وہ ان سب کے لیے ایک سا ہو. آپ کی کمپین کون چلا رہا ہے؟ یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. جب ہم سروے کرنے جاتے ہیں تو بہت بڑی بڑی یہاں پہ پارٹیاں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مد مقابل بیٹھی ہوئی ہیں جو بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں دفعہ 144 لگنے کے باوجود بھی. تو آپ کیسے کر رہے ہیں اس کمپین کو، کیسے چلا رہے ہیں؟ دیکھیں میری کمپین ساری میری کمیونٹی چلا رہی ہے. NA55 اور PP15 میں جو ہماری کمیونٹی ہے اس کی اس وقت 8 سے 10 ہزار تعداد ہے جو کہ رجسٹرڈ ووٹر ہیں، جو کہ اسپیشل پرسن ہیں. میری کمپین اس وقت بلائنڈ لوگ، فزیکل ہینڈی کیپ لوگ اور ڈیف لوگ چلا رہے ہیں جو کہ میری ہی کمیونٹی سے ہے. اور ہم نے یہی سلوگن بنایا کہ ایک ووٹ اسپیشل پرسنز کے لیے لازمی دیں. ہر گھر میں 3 ووٹیں لازمی ہوتی ہیں، نہیں تو 2 ووٹ تو ہر گھر میں موجود ہے. تو ہم نے کہا ہے کہ آپ 1 ووٹ ہمیں دیں، اور اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ جو کہ پر امید ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے، تو ہم آپ کو وہ سب کچھ کر کے دکھا دیں گے جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں. میرا NA55 میں پیالہ نشان ہے اور PP15 کے اندر ریکٹ نشان ہے. تو میں چاہوں گا کہ عوام سے کہ جب وہ ووٹ ڈالنے جائیں تو ایک بار NA55 میں پیالے پر اور دوسرا PP15 پہ ریکٹ پر ضرور نشان لگائیں، تاکہ ہماری کمیونٹی بھی وہاں پہنچ سکے اور ہماری کمیونٹی ان لوگوں کے لیے بھی کام کر سکے کہ جو نارمل لوگ ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے اتنا ٹائم دیا کہ انہی کے اپنے دوست بھائی اور جو ان کی کمپین کا حصہ ہیں جو چلا رہے ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں 2 منٹ کے لیے. زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، کوشش کریں گے جلدی ختم ہو جائے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ کا شکر ہے. اچھا مجھے بتائیں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میں ویلی چیلنج ہوں، دیکھ نہیں سکتا. دیکھیں کہ ہمیں شاید یہاں سے فیل نہ ہو رہا ہو یا آپ کو دیکھنے میں شاید نہ پتہ چل رہا ہو، لیکن میں یہاں پہ موجود ہوں اور اتنے اچھے اور بہتر طریقے سے انہوں نے ہمیں یہاں پہ ٹریٹ کیا. اور سر کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹ راجہ عمران حسین کو کیوں دیا جائے؟ دیکھیں ہمت و عظمت کا نشان ہم ہیں، کیونکہ ہم نے خود اپنے سینوں پہ زخم کھائے ہیں، ہم نے مارے کھائی ہیں، ہم نے خصوصی افراد کی آواز کو بلند کیا ہے. وجہ سر کیوں مار کھائی ہے آپ نے، یہ بھی بتائیں گے ساتھ؟ وہ اس لیے کھائی ہیں کیونکہ جو ارباب اختیار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو AC والے روم میں بند کمروں میں بیٹھ کے ہمارے لیے قانون سازی کر دیتے ہیں، ان کو قانون سازی کرنا آتی ہی نہیں. وہ اس لیے ہمیں سراپا احتجاج ہونا پڑتا ہے. ہمیں وہ چیزیں یہ دے دیتے ہیں کہ جیسے درخت پہ ٹانگ کے، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ چیز رکھ دی، آپ اس کو چڑھ کے اتار لیں. تو اس طرح کی چیزیں آپ نے کو سوال کیا تھا راجہ صاحب سے کہ آپ اسمبلی میں جا کے کیسے آواز اٹھائیں گے. ہم سب سے پہلے جب اسمبلی میں راجہ صاحب پہنچیں گے، انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے، قانون سازی کروائیں گے. جب قانون سازی ہوگی تو اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا. ہمارے پاس چھڑی موجود ہے، ہم انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد بھی کرانے کی اہلیت رکھتے ہیں. چلیں بہت شکریہ سر، سے خوشی ہوئی یہاں پہ آ کے، ایک پراؤڈ فیل ہوا کہ کچھ ہم بھی کسی نہ کسی نیکی کا حصہ بن رہے ہیں. ووٹ آپ کا اپنی مرضی کا ہے، لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی ضرور، کیونکہ ہر گھر میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہر 5ویں 6ٹھے گھر میں ضرور کوئی نہ کوئی پاکستان میں ایسا بچہ ہے. 3 کروڑ سے زائد، یہ پرانا سروے ہو چکا ہے، 3 کروڑ سے زائد کی تعداد ہے ان کی اسپیشل پرسن کی. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ یا آپ کا کوئی بھائی یا کوئی آپ کے والد کوئی اس طرح کے ہیں، تو ووٹ جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی پرابلم سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. تو ووٹ سوچ سمجھ کے دیں، اور 8 فروری کو اپنے گھروں سے ضرور نکلیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں کہ ووٹ جو ہے نا یہ قوم کی امانت ہے، وہ آپ گھر بیٹھ کے ضائع نہ کریں. اچھی لگے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اسی کے ساتھ آپ کا میزبان ملک نعیم آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.